اللہ رب العزت جل وعلا نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قمری مہینوں کی جو تعداد ہے 12، یہ 12 کی کسی انسان کا فعل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کی تخلیق فرمائی اور یہ محکم نظام قائم فرمایا۔ اس میں کوئی اپنی خواہش کے مطابق تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور ان 12 مہینوں میں سے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جو ابھی رواں دواں ہے، سفر المظفر کا مقدس مہینہ، اس ماہ مبارکہ کے اندر کثیر تعداد میں بزرگان دین کے اعراس منائے جاتے ہیں، جن میں مشہور ترین وہ نفوس قدسیہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شیخ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ بے شمار بزرگان دین کے اعراس اس ماہ مبارکہ کے اندر منائے جاتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارکہ کا جو نام ہے صفر، یہ جو صفر ہوتا ہے کہا جاتا ہے زیرو، صفر، یہ اس سے لیا گیا ہے، یعنی جس کے معنی ہے صفر، جس کا معنی ہوتا ہے خالی، کچھ بھی نہیں، خالی، کیونکہ یہ مہینہ ماہ محرم کے بعد آتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی بعثت سے پہلے ماہ محرم میں جنگ حرام تھی۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر جنگ کے لیے چلے جاتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے، صفر سے لیا گیا ہے۔ اور پھر اس ماہ سفر المظفر کے اندر لوگوں کے عقائد، نظریات کچھ عجیب قسم کے، کہ فی زمانہ بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس طرح کی سوچ رکھنے والے موجود ہیں اس زمانے کے اندر، کہ وہ ماہ سفر المظفر کو منحوس کہتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اور اس میں کسی قسم کا سفر وغیرہ بھی نہیں کرتے، ہر قسم کے کام سے پرہیز کرتے ہیں، جو نیا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس ماہ مبارکہ کے شروع کی 13 تاریخوں کو تو 13 تیزیوں کا نام دے کر زیادہ ہی کچھ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ ایک سوچ فکر ہے لوگوں کی کہ ان 13 دنوں میں خصوصاً آسمان سے بلائیں اترتی ہیں انسانوں پر، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اور دین متین کے اندر شریعت مطہرہ نے اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدعقیدگیوں سے دین مبارکہ کو پاک اور صاف فرمایا، ان باطل عقائد کو رد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان جہالت کی جو رسمیں تھیں ان سب کو ختم فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ ولا حامتا ولا نوء ولا سفرا، کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، اور نہ حامہ اور نہ منزل قمر، اور فرمایا کہ نہ سفر۔ اہل عرب کا یہ خیال تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ یہ چاند اس کے کچھ منازل ہیں،
28 منازل ہیں اس چاند کی، اور جب یہ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے تو کچھ منازل ایسی ہیں کہ جب چاند وہاں پر جاتا ہے تو بارش آتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل خیالات اور باطل عقائد کا رد فرمایا اور فرمایا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر بارش ہوتی ہے تو وہ میرے رب کے چاہنے پر ہوتی ہے۔ میرا رب چاہتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی کمی ہے، تو اس چیز کا مالک خالق میرا رب ہے، اسی کے چاہنے پر ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند کی منازل کے اعتبار سے بارش کا نزول نہیں ہوتا، بلکہ رب کے چاہنے پر ہوتا ہے۔ جیسے میرا رب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرض متعدی ہونا اور نہ حامہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اعرابی دیہاتی بدو ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا وجہ ہے کہ ریگستان کے اندر جو اونٹ رہتے ہیں چمکدار ان کی کھال تھی، چمکدار جسم تھا، ان کے ساتھ جب یہ بیماری والا اونٹ مل جاتا ہے تو ان کو بھی خارش لگ جاتی ہے، ان کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بتاؤ کہ اس پہلے کو جو وہاں پر جا کر ملا ہے اس کو بیماری کس نے لگائی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے لگائی۔ تو سرکار نے فرمایا تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ پہلے کو اگر بیماری میرے رب نے لگائی ہے تو دوسرے کو بھی میرے رب نے لگائی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ جیسے فی زمانہ اگر اس کی مثال دیکھی جائے تو جو ہمارے پوری دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ جو ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے جناب کرونا وائرس کا، جی متعدی بیماری نہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ یعنی متعدی کا مطلب ایک سے لگ کے دوسرے کو، کہ جب ایک کے ساتھ دوسرا لگے گا تو بیماری اس سے نکل کر اس کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ایجاد فرما دیا تھا۔ تو آج کی سائنس کی جو ریسرچ ہے نا، یہ ناقص ہے، اس لیے کہ نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ اس کے محبوب کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہی ایمان، یہی عقیدہ ہے کہ رب کا قرآن بھی غلط نہیں ہو سکتا اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی غلط نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک ڈرامہ ہے، جو ہے ڈنڈورا ہے، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہدایت عطا فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اگر پہلا اونٹ بیمار ہوا ہے تو اس کو بیماری بھی تو رب نے لگائی ہے، اس کو بیماری بھی تو رب نے دی ہے۔ صحت تندرستی کی نعمت اگر دی ہے تو وہ بھی میرے رب نے دی ہے۔ اگر دوسرے کو لگی ہے تو یہ بھی میرے رب نے دیا اس کو، کسی انسان کا فعل نہیں ہے اس کے اندر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا لا عدوہ، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ یہ بیماری متعدی نہیں، یعنی ایک سے لگ کر دوسرے کو نہیں لگتی کہ ایک کے پاس بیماری ہو پھر دوسرا اس کے ساتھ ملے تو اس کے لگ جائے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر بیمار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی باتیں ہیں کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو تو کوئی بندہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا، ملے گا، مصافحہ کرے گا تو وہ جراثیم، وہ بیماری اس کے اندر منتقل ہو کر آ جائے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماریاں متعدی نہیں ہیں، یہ بیماری بھی جس کو لگتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے۔ اور فرمایا لا طیارہ، کہ یہ اہل عرب اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے تھے نا، کوئی نئے کام شروع کرتے، جیسے ہمارے ہاں کوئی بزنس شروع کرتا ہے، کوئی مکان کی تعمیر شروع کرتا ہے، یا شادی بیاہ کے معاملات مثلا طے کرنے کی جب رسم و رواج شروع میں ادا کی جاتی ہے، تو کوئی بھی اس طرح کا فعل سرزد
وہ کرتے فعل سر انجام دیتے تو اس سے پہلے پرندے پکڑ کے لائے جاتے تھے، ان کو پکڑ کر پرندوں کو چھوڑتے تھے۔ اب سارے قوم کے قبیلے کے افراد جو ہے وہ جمع ہو جاتے، پرندے بھی لائے جاتے، ہرن بھی پکڑ کر لائے جاتے تھے، اور لا کر سارے قبیلے کے جو افراد ہوتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان میں سے جو ان کے قبیلے کا سردار ہوتا وہ پھر وہ پرندے ہوتے تو ان کو پکڑ کر اڑاتا، ہوا میں اڑاتا۔ تو اگر وہ سیدھی جانب جاتے تو اس سے وہ یہ فال لیتے کہ جناب یہ آپ کا کام بالکل درست ہے، آپ یہ کام کریں، شادی کے معاملات طے کر رہے ہیں تو بالکل درست ہے، اچھا رشتہ ہے، کریں آپ بالکل، مکان کی تعمیر کر رہے ہیں تو بالکل اچھی ہے، بزنس کا جو ہے وہ آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو بزنس بھی آپ کا اچھا ہے۔ اور پھر پرندوں کو اڑایا جاتا تھا، ہرن کو پکڑ کر وہ چھوڑا جاتا تھا، اگر وہ سیدھی جانب جاتا تو اس سے یہ فال لی جاتی کہ جناب یہ بالکل اچھا ہے، درست ہے، فائدے مند ہے، سود مند ہے۔ اگر وہ الٹی جانب جاتا تو پھر اس سے یہ فال لی جاتی کہ جناب اس میں نقصان ہے، اس کے اندر نہیں جایا جائے، یہ کام نہ کیا جائے، اس کے اندر نقصان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرندوں کے عمل سے، پرندے سے شگون لینا خیر اور شر کا، یہ پرندوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ نفع اور نقصان دینا یہ میرے رب کی ذات کے پیچھے، یہ اسی کا فعل ہے۔ اگر کسی کو نفع دینا ہوتا ہے وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، اگر کسی کا نقصان ہونا ہوتا ہے تو جو اس کی قسمت میں لکھا ہے نقصان وہ من جانب اللہ ہے۔ اگر فی زمانہ بھی اگر اس کو دیکھا جائے، اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری ملیں گی۔ کیسے آج دیکھا جائے جگہ جگہ پر، چوک چوراہوں پر، خصوصاً ہمارے جتنے بھی بزرگان دین کے دربار ہیں، درباروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بابے جو عوام کو لوٹ رہے ہیں، طوطے والا بابا جناب نکال رہا ہے فال، طوطے کے سامنے پرچیاں ڈالنی، جناب طوطا کوئی پرچی اٹھا لے تو آپ کی قسمت میں یہ لکھا۔ اللہ کے بندے، یہ رب کا کرم ہے، یہ نفع نقصان، اچھائی برائی یہ میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے، من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھ لیا آپ نے اور اس نے بھی یہ عقیدے سے یقین سے کہہ دیا کہ ایسا ہی ہوگا، تو علماء فرماتے ہیں یہ شرک خفی ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو نقصان ہونا ہے کسی جناب کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، اگر اس کی قسمت میں نقصان لکھا ہے تو یہ بھی من جانب اللہ ہے، اگر اس کا پروفٹ لکھا ہے، اس کا فائدہ لکھا ہے تو یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ میرا رب چاہے تو اس کو نفع عطا فرما دے، میرا رب چاہے تو اس کو نقصان اس کے جو ہے عمل کرنے سے وہ پروفٹ جو ہے اس کو جو مل رہا ہوتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ یہ ان جاہل بابوں کے پاس ایسی تعبیر نہیں رکھی۔ ہاں اللہ کے ولی بھی موجود ہیں زمانے کے اندر، اگر جائیں کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی تقریر میں لکھا ہے، تقریر مبرم، کہ پہلے اگر نقصان دہ عمل آپ کے فعل کے اندر، آپ کے کام کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی آپ کے حق میں دعا کر دے، اس اللہ کے ولی کی دعا آپ کے حق میں رب قبول فرما لے، تو جو پہلے آپ کا نقصان ہونے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت آپ کو اس سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ لیکن پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جس بابے کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ بابا شریعت کا پابند بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ اچھوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن فی زمانہ آ کر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر 2 نمبر جیلی بابے بہت زیادہ ہیں۔ آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں، جائے اس کے اندر ٹیلی ویژنوں کے اندر، ٹی ویوں کے اوپر، نیٹ کے اوپر جناب وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان جاہل بابوں کے بارے میں۔ ابھی پچھلے 2-3-4 دن پہلے وہاں ملتان کے اندر ایک بابے نے یہ فعل دیا، سر انجام دیا، جناب 12-13 سال کا بچہ، اس کو مار مار کے بچے کی جان لے لی، بچہ فوت ہو گیا۔ کر کے آ رہا ہے جی بابا جی اس کے جن نکال رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بھی اشد ضرورت ہے کہ جب ہم باقی معاملات کے اندر بڑی سوچ رکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی چیز رکھی ہو ہم یہ غور فکر کر کے پرکھ لیتے ہیں، اپنی ذہن کی کسوٹی سے پرکھ لیتے ہیں، جناب یہ دیسی گھی ہے، اس کے اندر ڈالڈے کی ملاوٹ ہے،
یہ چیز اوریجنل ہے، یہ کاپی ہے، یہ چیز 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ جب باقی معاملات کے اندر ہم اس چیز کی تمیز رکھتے ہیں، کھرے کھوٹے کی سوچ سمجھ رکھتے ہیں، تو پھر دین کے معاملے میں ہم کھرے کھوٹے کی تمیز کیوں بھول جاتے ہیں؟ پھر ہم جاہل بابوں کے پاس جا کر ان کا آلہ کیوں بن جاتے ہیں؟ خصوصاً معذرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں ان جاہل بابوں کا نشانہ بنتی ہیں اور لٹتی ہیں، مال بھی لٹتا ہے، اور وہ ہر قسم کے مثلا ان کے حرکات و سکنات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور